بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بڑے عروج پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، انہیں خطاب کر رہے ہیں، انہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ گمسگان کا جھگڑا ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ بہت بڑی لڑائی ہے، تم آگے بڑھو، ان کا مقابلہ کرو، انہیں کاٹتے ہوئے آگے نکلو۔ لوگوں، میں اس وقت یہ بات تمہیں نہیں کروں گا کہ مسلمان کو شکست نہ ہو جائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ یعنی مقصد فقط اسے یہاں ہرانا نہیں، بلکہ مقصد اس جنگ کے اندر انہیں شکست بھی دینی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں سرخرو بھی ہونا ہے۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور دوسری طرف حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے متعلقین، اپنے ساتھی مہاجرین کو یہ فکر دلا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کسی کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بے خطر ہو کر اس دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس دشمن کے ساتھ لڑنا چاہیے اور ان پر اس انداز میں حملہ کرنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری کسی قسم کی کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو، دشمن میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے راہ پالیں، تو میں حامل قرآن ٹھہروں گا، میں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اسی انداز میں دشمن پر ٹوٹ پڑوں گا، یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جنگ کے شعلے بڑی تیزی کے ساتھ بھڑک رہے ہیں، تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے انصاری نوجوان، دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انصار کے لوگوں، اے مدینہ میں رہنے والوں، اب یہ گمان دل سے نکال دو کہ ہمیں مدینہ کے اندر دوبارہ لوٹنا ہے۔ آج کے بعد تمہارے لیے کوئی مدینہ نہیں، آج تم صرف وحدہ لا شریک ذات کی رضا کی طلب کے لیے اس میدان کے اندر ہو، سوائے جنت کے تمہیں کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کیا اور اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، تلواروں کو چلاتے ہوئے، دشمنوں کی گردنوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے آئے، یہاں تک کہ مسلمہ بن کذاب اور اس کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جب حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے ساتھ اس دشمن کی طرف چڑھے، اس دشمن کو اتنا ذلت کے ساتھ شکست دی، اس دشمن کی اتنی گردنیں کاٹی، ان دشمنوں کا اتنے قتل عام کیا، ان دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے اس انداز سے آگے بڑھے، ایک طوفان کی مانند، ایک ہوا کی مانند اس دشمن پر چڑھ دوڑے، یہاں تک کہ اس روز اس باغ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ وہاں پر موجود ان مشرکین کی لاشیں بے شمار قسم کے انبار کی صورت میں پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ نے